آئے ہیں، میری مراد حضرت مولانا مفتی ابو عبداللہ محمد اشفاق قاضی صاحب مدد العالی سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ آج کی اس پررونق تقریب سے خطاب فرمائیں۔ وہ جس کے لہجے سے جھڑتے ہیں پھول لفظوں کے، سنا ہے شہر میں ایسا بھی جادوگر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ استاد الاساتذہ حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تقوی کوآپریٹیو سوسائٹی کے ذمہ داران، جس میں خصوصاً سعید شنگیری صاحب، ان کے فرزندان اور دیگر ذمہ داران یہاں موجود ہیں۔ حضرت مولانا نے بہت تفصیل سے انٹرسٹ اور سود کے نظام کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کی۔ میں چند نکات اس عنوان پر امت اسلامیہ کے شعور اور اس کے نالج کی مناسبت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، سچی بات تو یہ ہے کہ فائنینشل لٹریسی جو ہوتی ہے، معاشیات کا جو مفہوم سمجھنا اور عملی طور پر اس نظام کو جاری اور نافذ کرنا، سچی بات ہے کہ امت اسلامیہ نے جیسی اس پر توجہ دینی چاہیے تھی نہیں دی۔ آج فائنانس کے لوگوں کو پوچھا جائے میوچول فنڈ کیا ہے اور میوچول فنڈ کا کتنا ورتھ انڈیا میں ہے، اس میں شریعہ کمپلائنٹ میوچول فنڈ کتنے ہیں، اس کا ورتھ کتنا ہے، ہم نہیں بتا پائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ یہاں مدارس کی بنیاد پر اور دینی حلقوں کی بنیاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول پر اعمال کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف جہتیں ہیں اور ہر جہت کو بغور دیکھنا چاہیے، اس کی بحث و تحقیق میں جانا چاہیے۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام، قائد، رہبر اور رہنما مسجد کے تھے، ایسے ہی مارکیٹ کا ڈیولپمنٹ اور بزنس کا ڈیولپمنٹ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کی ہے، اس وقت جو ایگریمنٹ میثاق مدینہ کی بنیاد پر یہودیوں اور دیگر قوموں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے گئے، اگر آپ اس کا ڈیپ نالج لیں تو پتہ چلے گا کہ آج کا فائنانس کا، اکانومی کا ڈبل پی ایچ ڈی جو کام نہیں کر سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کردار نبھایا ہے۔ سوق المدینہ، مدینہ کا مارکیٹ، یہ پورا ایک عنوان ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ کون ہے؟ ایلن ماسک، جیف بیزوس، بل گیٹس، ہم یہ نام لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے صحابہ تیار کیے تھے، اور کیپٹل کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ آئے، والد نے کچھ بھی نہیں دیا، مالدار صحابی تھے، مدینہ آئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نگاہیں دی تھی، مواخات کا نظام تھا۔ سعد ابن ربی کو ان کا بھائی بنایا گیا جو مدینہ کے مالدار شخص تھے۔ حضرت سعد ابن ربی باہر آ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اقسم مالی نصفین، میرے مال کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، آدھا آپ کے لیے، میری آدھی زمین آپ کے لیے، میں گھر آپ کے لیے، میری پراپرٹی میں آدھا حصہ آپ کا، میرا کیش آپ کا۔ سلام ہو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایسے فری فنڈ میں اگر ہم کو آج مال مل جائے تو ہماری عادت بن گئی ہے بغیر محنت کے پیسے حاصل کرنے کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال اور تمہارے اہل میں برکت دے۔ دلونی علی السوق، گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ ماشاءاللہ یہ مشہور ہے، بھٹکلی احباب پوری دنیا کے اندر بزنس کرتے ہیں، اور جو بزنس کے اندر ان کی اسٹریٹجی ہے، بزنس کے اندر ان کا ڈیولپمنٹ ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن فائنانس کو سمجھنا، اکانومی کو سمجھنا
اس کے ڈیولپمنٹ کی کوشش کرنا، اس میں مزید اور کوششوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وداؤٹ اینی کیپٹل، بغیر کسی ایسٹ کے مارکیٹ میں گئے تھے۔ کیا طریقہ کار تھا، تفصیلات ہے، موقع نہیں ہے، اور اس وقت سے لے کر تقریباً 32 سال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزنس کیا۔ بعض مرتبہ وہ حالات بھی آئے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آدھی سمپتی، اپنا آدھا بزنس، اپنی آدھی جائیداد اللہ کی راہ میں اور فی سبیل اللہ لگائے، کئی موقعوں پر خدمت کی۔ وفات کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میراث تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پر بہت صاف ستھرے انداز میں ہے کہ آج کا ایلن ماسک، بل گیٹس، جیف بیزوس، یہ چاروں پانچوں کی مل کر جو میراث ہو سکتی ہے، اکیلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ 600 بلین ڈالر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث تھی۔ پتہ یہ چلا کہ فائنینشل لٹریسی جو ہے، اب آج انڈیا میں 35 لاکھ کروڑ روپیز میوچول فنڈ میں ہیں، لیکن اس میں ایتھیکل فائنانس، شریعہ فائنانس، ایک کمپنی بڑی محنت کر کے آتی ہے، ابھی تک 20-25 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود 1200 کروڑ روپے بھی، یعنی 1000 کروڑ روپیز بھی میوچول فنڈ میں نہیں ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میوچول فنڈ کیا ہے اور اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور وہ کمپنی محنت کر کے آتی ہے، 60% جین کا پیسہ وہ اس کے اندر ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ہم ان موضوعات کو اوپر ہی اوپر سے لے کر چلتے ہیں، بھئی یہ بینک میں تھے پہلے تو وہی چلا رہے ہوں گے، آؤ قریب آؤ، بیٹھو، سمجھو۔ ہم بھی اسی مناسبت سے آئے ہیں، ہم نے پہلے سمجھا اور حضرت مولانا سے میری بات بھی ہوئی، اور پھر قاضی مجاہد اسلام صاحب، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذہانت اور فطانت دی تھی، ایسی شخصیات کے ساتھ ان کا ربط اور تعلق رہا ہے، تو ان موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ بھئی جو ہے نا بڑے سے پانی کے تالاب کے اندر اگر ایک پیشاب کا قطرہ بھی گر جائے، ارے یہ بات سمجھنے کی کہ یہاں تو پورا کے پورا تالاب برباد ہے، اس کے اندر گندگی ہے۔ پوری RBI اور انٹرنیشنل بینکنگ اور ورلڈ بینک کا نظام کیا ہے، اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک آخری بات، کیونکہ موقع بہت تفصیل کا نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نظام آنے والا ہے، اور اس نظام کے اندر اسلامک بینکنگ کی ضرورت آخری درجے میں پہنچ پڑے گی، اس لیے کہ سارا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے یہ بیک وقت شٹ ڈاؤن ہوگا، ختم ہوگا۔ اس وقت کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں تو شعور بھی نہیں ہے کہ فائنانس کا ڈپارٹمنٹ کیسے چلتا ہے، ریگولیٹری کیا ہوتی ہے، سسٹم آف ورک کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے نظام اس کے اندر ہوتے ہیں، تو کس طرح اس کو کیا جائے گا۔ میں آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، میں یہاں سے ایک اسلامک انشورنس کے سلسلے میں UK گیا، UK میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک ہی مسلمان ہندوستان سے ہیں، باقی برہمنوں کی ایک بڑی جماعت، اس میں ایک لیڈی بھی ہے، ایک گرل بھی ہے۔ تو میں نے اس کو پوچھا وائی یو ٹاکنگ اباؤٹ دی اسلامک انویسٹمنٹ اور دی اسلامک انڈسٹریز، تو وہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر کیا گروتھ ہے، اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہے، خلیج کے ممالک کے اندر کتنا بزنس ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک بمبئی میں بہت بڑے اسکالر ہے، اسلامک فائنانس پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کالجز غیروں کے ہیں وہاں ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، جو ہمارے اپنے کالج ہے وہاں ہمیں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ان موضوعات کو قریب سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرابحہ، مضاربہ، شرکت، بڑی محنت کی علماء نے۔ بحرین کے اندر ایک ادارہ ایوفی جو شریعہ معایر اسٹینڈرڈ بناتا ہے، پوری دنیا بھر کے اکابر علماء، جس میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام کی بڑی جماعت ہے، ایک پوائنٹ پر ڈسکس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی شریعہ جو ہے اسکریننگ اور شریعہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صرف دور سے کہہ دینا، اور پھر ہم کیا ہے، ہم یہاں نہیں کرتے، ہم یہاں انویسٹ نہیں کرتے، ہم کو ریٹرن بہت چاہیے، 100% ریٹرن، 80% ریٹرن، 70% ریٹرن۔ 4 لاکھ کروڑ روپیز، 4 لاکھ کروڑ روپیز مسلمانوں نے پونزی اسکیم کے اندر ضائع کیے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں، نام لینا نہیں چاہتا ہوں، کچھ آپ کے قریب کی، کچھ آپ سے دور کی، جنہوں نے ہزاروں کروڑ روپے مسلمانوں کے لے کے نکل گئی، اور ہم ابھی بھی ہمارا شعور اس سلسلے کا بیدار نہیں ہو رہا ہے، تو کب ہوگا؟ میری ایک گویا یہاں ماشاءاللہ بڑے علماء ہیں، تو ایک شکایت بھی کر سکوں گا
کہ یہاں علماء مقامی طور پر بھی اس سے قریب ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے حضرت مولانا نے کہا اگر کوئی سوال ہے ان کے پاس تو کھلا چیلنج ہے، بلکہ انعام کا اعلان ہے۔ بمبئی آئے تھے تو کہہ رہے تھے انعام کا اعلان، میرے بھی دل میں پیدا ہوا کہ میں تھوڑا سا اس کے اندر جاؤں اور کوئی نہ کوئی بات نکالوں تاکہ مجھے انعام ملے، لیکن ابھی تک تو مجھے انعام ملا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ نکال سکا نہیں ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ موضوع کو سمجھنا چاہیے، اور جو احباب یہاں پر ہے اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ بہت کام کی ضرورت ہے، بہت اس سلسلے میں فکر کی ضرورت ہے۔ اب تو یہ کوششیں ہیں کہ انعام دیا جائے اور اس طرح سے قریب کیا جائے، اس طرح کے معاملات کو سمجھایا جائے، لیکن آپ کی نیت ہونا یہ چاہیے کہ ہم اسلامک فائنانس کے ڈیولپمنٹ کا حصہ بنیں۔ وہ آخری بات واقعہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر وہ جو پرندہ تھا وہ جو ہے وہ تو ایک جو ہے قطرے ڈال رہا تھا۔ اگر ہم اس کا حصہ بن جائیں نتائج کیا ہوں گے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، ہمیں نیکی اور خیر کے کاموں کا شریک اور حصے دار بننا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔